اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے 12واں پارہ مکمل ہوا ہے، جس میں پہلے سورۃ ہود تلاوت ہوئی ہے اور اس کے بعد تقریباً نصف حصہ سورۃ یوسف کا بھی اللہ کے فضل و کرم سے پڑھا گیا ہے۔ سورۃ ہود اور یہ سورۃ یوسف دونوں مکی صورتیں ہیں۔ سورۃ ہود کے بارے میں جامع ترمذی میں ایک روایت ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ وہ نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ شیبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ تو بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت۔ اللہ اکبر کبیر، کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ کون کون سی صورت؟ یہی صورت ہود نے، اسی طرح صورت واقعہ میں اور صورت والمرسلات میں اور صورت اما یتساءلون اور صورت اذا الشمس کورت، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ صورت ہود میں پہلی قوموں کی تباہی اور بربادی کا ذکر ہے۔ تفصیلاً ذکر تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ہوا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے علاوہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، ان کے واقعات اور ان اقوام کا اپنے اپنے وقت میں انبیاء کرام علیہ السلام کی نافرمانی اور توحید کی بجائے شرک، اور جن سے اللہ کے انبیاء نے روکا ان کی خلاف ورزی، یہ سبب بنے ہیں ان قوموں کی تباہی اور بربادی کا۔ سورۃ ہود اس کی ابتدا مسئلہ توحید ہی سے بیان ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ یہ کتاب ہے جس کی آیات بڑی محکم کی گئی ہیں اور پختہ ہیں، اور پھر ان کی تفسیر بیان کی گئی، ان کے جو ضروری مسائل ہیں ان کی وضاحت ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تمہیں اللہ رب العزت سے ڈرانے والا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اور خوشخبری بھی دینے والا ہوں کہ اگر اللہ کی فرم برداری کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انعامات پاؤ گے۔ اور ساتھ فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، فرمایا اپنے رب سے بخشش طلب کرو اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تمہارے وقت مقرر یعنی موت کے وقت تک اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں بہترین زندگی عطا فرمائے۔ بہترین زندگی کا راز گویا اللہ سے بخشش مانگنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ عیاشی
مال و متاع کی بہتات یا اسی طرح دنیاوی زیب و زینت اس میں مغن رہنا، یہ انسان کی کامیابی نہیں ہے۔ زندگی ان چیزوں سے آسائش اور آرام میں کبھی نہیں گزرتی، بلکہ ان چیزوں کے نتیجے میں زندگی اکثر و بیشتر پریشانیوں اور مصیبتوں کا باعث بن جاتی۔ انسان کو اطمینان ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے اطمینان نصیب کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت، اپنے کمی اور کوتاہیوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا فرمائی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس توحید ہی کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے ساتھ یہ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ زمین میں جو بھی چلنے والا ہے، وہ انسان ہو، حیوان ہو، درندہ ہو، پرندہ ہو، چرندہ ہو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کے مطابق رزق دے رہے ہیں۔ ہر ایک کا رازق اللہ رب العزت ہے، اور اللہ جانتا ہے مستقرہ و مستودعہ، کہ اس کا مستقر، اس نے کہاں کب تک رہنا ہے، اور بالآخر پھر انسان نے کہاں جانا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہیں، اس لیے جو جہاں بھی ہے، وہ سمندروں کی تہ میں ہے، پہاڑوں کی غاروں میں ہے، جنگلوں اور صحراؤں میں ہے، یا آبادیوں میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو اپنی قدرت کے مطابق رزق عطا فرما رہا ہے۔ وہی رازق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں فی 6 ایام، 6 دنوں میں اللہ ذوالجلال نے بنایا۔ یہ آسمان کتنا بڑا ہے، زمین کتنی بڑی ہے، اور پھر زمین کے اندر یہ دریا اور سمندر، پہاڑ، یہ سارے، اور آسمان میں پھر اسی طرح سورج، چاند، ستارے، یہ سارا نظام شمسی ہو یا ارضی ہو، یعنی آسمان کا نظام ہو یا نیچے زمین کا، یہ سارا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 دنوں میں پورا کیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہر سو پہلے پانی تھا، ہر سو پہلے پانی تھا، زمین کا کوئی حصہ نمایاں نہیں تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اس زمین میں سے بیت اللہ کی جو جگہ ہے وہ نمایاں ہوئی ہے، اور وہ بھی سفید جھاگ کی طرح، جس طرح مکھن سفید ہوتا ہے، سفید جھاگ کی طرح یہ بیت اللہ کی سرزمین وہ اس پانی سے نمایاں ہوئی، اور پھر اسی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری زمین کو آگے پھیلایا اور بڑھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں اپنی قدرتوں کا، اپنی مخلوق کا، اور اپنے افعال کا اور اپنی صفات کا اللہ ذوالجلال نے ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت میں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی نوح میں، سورت ہود میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے نوح علیہ السلام سے یہ بات کہلوائی ہے، اللہ اکبر، کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ۔ وہ کہتے تھے نوح جس سے ڈراتا ہے وہ عذاب آتا کیوں نہیں ہمارے اوپر، آ جائے نا وہ عذاب، انتظار کس بات کا، ہم خود کہتے ہیں کہ جناب وہ عذاب آ جائے ہم پر۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ تو اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتے تھے عجل لنا قبل یوم الحساب، قیامت کے آنے سے پہلے جو ہمارے حصے کا عذاب ہے وہ دنیا میں ہی ہمیں آ جائے۔ یعنی اتنی جرأت تھی کفار اور مشرکین میں، اور یہ انبیاء سے اس بات کا مطالبہ کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھیے
حضرت نوح علیہ السلام سے یہ بات کہلوائی پہلے کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اللہ کے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ جتنی اشیاء ہیں، جتنی بھی اشیاء ہیں، ہر ایک کا خزانہ، ہر ایک کا کہنا چاہیے کہ مال و متاع وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ خزانہ یہ یوں نہیں ہے جس طرح کہ انسان اپنے خزانے اپنی تجوریاں بھر بھر کے رکھتا ہے اور ان کو محفوظ کرتا ہے، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں سے جب چاہتا ہے وہ خزانہ پیدا کر دیتا ہے۔ اذا اراد بشیء ان یقول له کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے جب چاہتا ہے۔ وہاں سے جناب سونا نکل آتا ہے، کوئلہ نکل آتا ہے، تانبا نکل آتا ہے، گیس نکل آتی ہے، تیل نکل آتا ہے۔ جب اللہ چاہے فیصلہ فرما دے کسی جگہ کے بارے میں وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہر چیز کے لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی ساری چابیاں، خزانوں کی چابیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان مقالید سے مراد یہی کلمہ کن کی چابی ہے۔ مقالید سے مراد کلمہ کن کی چابی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہتا ہے سونا بن جاتا ہے، تانبا بن جاتا ہے، کوئلہ بن جاتا ہے۔ اللہ کا بس حکم چاہیے، جب اللہ کا حکم ہو تو پھر کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ چیز عالم وجود میں نہ آئے۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے تو نوح علیہ السلام سے اس بات کا اعلان کرواتے ہیں کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ اللہ کا کیا فیصلہ ہے؟ اللہ نے تمہارے اوپر عذاب کب نازل کرنا ہے؟ قیامت کب آنی ہے؟ بار بار یہ سوال کرتے تھے نا، قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ یسألونک عن الساعہ، کئی جگہ قرآن مجید نے یہ بات ذکر فرمائی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول، یعنی یوں سمجھیے کہ اول الرسل، پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ آدم علیہ السلام نبی تھے، آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک 10 قرن انبیاء آتے رہے ہیں قوموں کو سمجھانے کے لیے، اپنے مخاطبین کو تعلیم دینے کے لیے، لیکن پہلا نبی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منکر قوم کی طرف مبعوث فرمایا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں، فرماتے ہیں ولا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، قیامت کب آئے گی؟ الیہ یرد علم الساعہ، اللہ جانتا ہے جی قیامت کب آئے گی۔ جو بھی کس سے پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جبرائیل امین نے پوچھا تھا نا نبی علیہ السلام سے، متی الساعہ، تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ مل مسئول عنہ اعلم من السائل، جو سائل ہے اس سے مسئول، جو اس سے پوچھا جا رہا ہے، مسئول زیادہ نہیں جانتا سائل سے۔ آپ کو علم نہیں ہے تو مجھے بھی گویا کہ علم نہیں ہے، البتہ قیامت کی علامات ہیں، نشانیاں ہیں، وہ بتلائی ہیں نبی علیہ السلام نے۔ آئے گی کب، کس وقت آئے گی، کس روز آئے گی، کس مہینے اور کس دن، مہینے میں اور کس سال میں آئے گی، اس کا کوئی علم انبیاء کرام علیہ السلام نے نہیں بتلایا۔ اور ساتھ کیا، ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ فرشتے سے کیا مراد؟ کہ مجھ میں صفات کمال نہیں ہیں، میں محتاج ہوں، کھانے کا بھی محتاج، پینے کا بھی محتاج، زندگی کی ضروریات کا بھی محتاج، یہ میری محتاجگی ہے، میں محتاج ہوں۔ اور دیکھیے یہ کلمات اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیے ہیں، اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 میں بالکل انہی تینوں باتوں کا اعلان سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ سے کروایا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں، قل، اے میرے نبی کہہ دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا
کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ ولا عالم الغیب، نہ میں غیب کو جانتا ہوں۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ یعنی جو بات اول الرسل نے کہی ہے وہی بات سید الرسل نے بھی کہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ سب کامل ہیں، ان میں کوئی نقص کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ان تمام صفات میں جو اکمل الکامل، جن میں بہت سی صفات شامل ہیں، جو بہت سی صفات کا مجموعہ اور خلاصہ ہیں، فرماتے ہیں وہ 3 ہیں۔ اللہ کی جتنی صفات ہیں ان میں سے سب سے جامع صفات وہ 3 ہیں۔ وہ 3 کیا ہیں؟ پہلی صفت ہے علم، اللہ کا علم سب پہ غالب ہے۔ لا یحیطون بشیء من علم، کوئی بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ ہر چیز کے علم کو، ہر چیز کو جانتا ہے، ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، وہ سمندروں میں ہو یا صحراؤں میں ہو، انسان چھپا ہوا ہو یا باہر ہو، ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ علم ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام علم سیکھنے گئے تھے، نبی ہے نا، وہ دوسرے نبی کے پاس بھیجا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، حضرت خضر کے پاس۔ قصہ مختصر، حضرت خضر علیہ السلام نے بالآخر فرمایا تھا نوح علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ، میرا اور تیرا علم، دونوں کا علم اگر ملا لیا جائے نا تو اس کی مثال یوں سمجھو جیسے یہ ایک چڑیا آئی ہے، وہ بیٹھی ہے، اس نے سمندر میں چونچ ماری ہے، اور اس کی چونچ سے پانی پورے سمندر میں کتنا لگا ہے یہ آپ کو معلوم ہے۔ اللہ کے علم کے مقابلے میں میرے اور تمہارے علم کا مصداق یا مقابلہ یہی ہے۔ ہاں، یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف سے علم دے رکھا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام قوم کے نبی ہیں، رسول ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر یہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے پہلی صفت جو اللہ ذوالجلال کی سب سے بڑی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا علم، اور وہ علم ذاتی ہے، اور وہ علم ایسا ہے، اللہ اکبر، کہ پوری مخلوق کے پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے وہ ہر چیز جو قیامت تک ہونے والی تھی اللہ ذوالجلال نے اپنے علم کی بنیاد پر صحیفہ تقدیر میں لکھوا دی۔ یہ ہے اللہ ذوالجلال کا علم۔ تو اللہ ذوالجلال کی ایک صفت ہے علم، فرماتے ہیں دوسری صفت ہے اللہ کی غنا، اللہ بے پرواہ ہے۔ اللہ کیا ہے؟ بے پرواہ ہے۔ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ غنی حمید، اگر تم سارے کافر بلکہ اکثر الکافرین بن جاؤ تو وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ سارے کافر بن جاؤ۔ ان اللہ غنی، اللہ غنی ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں تمہارے کفر کی، اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ تمہارے کفر سے کوئی خوف زدہ نہیں ہوگا، مخالفت کی وجہ سے اللہ کو کوئی خوف نہیں ہے، اللہ بے پرواہ ہے تم سے، تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ غنی ہے، اور سب کو وہ دے رہا ہے، اس کو کوئی نہیں دینے والا، وہی غنی ہے جو سب کو دے رہا ہے، اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ یہ صفت ہے اللہ ذوالجلال۔ اور تیسری صفت وہ ہے اللہ کی تقدیر، قدرت، علی کل شیء قدیر، اللہ قادر ہی نہیں ہے، قدیر بھی ہے۔ قادر کے معنی ہے قدرت رکھنے والا، اور قدیر کے معنی ہے پوری طرح قدرت رکھنے والا۔ بھائی منتظمین قادر ہوتے ہیں بسا اوقات، لیکن پوری قدرت نہیں رکھتے۔ ان کے ہاتھوں سے ان کے جیل میں پڑے ہوئے، جولان لگے ہوئے مجرم وہ بھی جیل سے بھاگ جاتے ہیں، وہ قدرت نہیں رکھتے۔
بات سمجھے؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جس کو جگڑ لے گا اور جس کو پکڑ لے گا، کسی کی جا نہیں کہ وہ اس سے بچ سکے یا اس سے بھاگ سکے یا اس سے چھپ سکے۔ اللہ ذوالجلال کی یہ 3 صفتیں ایسی ہیں، فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں ان صفات میں یہ 3 صفتیں سب سے بڑی صفات ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ تینوں کا اقرار گویا، ان تینوں حقیقتوں کا اقرار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے بھی کروایا ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کروایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ دل کو ہلا دینے والی بات، آپ نے تراویح میں قاری صاحب کی قرات سنی، جس طرح وہ ماشاءاللہ تلاوت فرما رہے تھے۔ نوح علیہ السلام، غور کیجئے ذرا، 950 سال، 2 4 20 سال کی بات نہیں، 950 سال انہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کی ہے۔ 950 سال تک اللہ ذوالجلال نے فرما دیا کہ اب یہ قوم ان میں سے کوئی بھی مسلمان آئندہ نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرما دی اسی صورت میں، جو مسلمان ہو چکے وہ ہو چکے، اب ان میں آئندہ کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ اگر یہی نتیجہ ہے تو پھر ان کا قصہ تمام کر دو، پھر ان کا قصہ تمام کر دو۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کشتی بنا لو، میں انتظام کرتا ہوں ان کا۔ نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں اور مخالفین کفار وہ اس کشتی کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ کشتی کہاں صحرا میں چلے گی، ریت پر چلے گی، کیا بنا رہے ہو تم، کس کو سوار کرو گے، یہ تم مذاق اڑاتی۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کر لو مذاق، وقت آئندہ آئے گا میں بھی تم سے مذاق کروں گا، میں بھی تم سے پوچھوں گا کہ بچنا چاہتے ہو تو بچو، اب بچ کے دکھاؤ، بھاگنا چاہتے ہو بھاگ کے دکھاؤ، کوئی جائے پناہ ہے تو جائے پناہ ڈھونڈ لو۔ اور تم نے بھی تو اپنے معبود بنا رکھے ہیں نا بچانے والے، ود، سوا، یعوش، یعوق، نصر، جن سے ہر وقت مدد مانگتے ہو ان سے مدد مانگ لینا، دیکھتا ہوں تمہیں بچاتے ہیں یا نہیں بچاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے کشتی بن گئی تو نتیجہ کیا ہوا، زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہوا، آسمان سے بارشوں کے دھانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول دیے، ہر سو پانی ہی پانی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زمین کی سطح ہی نہیں، پہاڑ بھی پانی کے نیچے آ گئے، پہاڑ سے بھی پانی اوپر ہو گیا۔ اب آپ غور کیجیے کتنا خوفناک منظر ہوگا، کتنے بڑے پہاڑ ہیں دنیا پر، پانی کی فراوانی کی کیا نوعیت ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں، سمجھدار کہتے ہیں کہ پانی ہمیشہ اپنی سطح کو برابر رکھتا ہے، پانی اپنی سطح کو ہر وقت ہمیشہ برابر رکھتا ہے۔ کیا مطلب کہ نشیب میں ہو یا بلندی میں ہو سطح ایک ہی ہے، اوپر کی سطح ایک ہے، نیچے جتنا بھی گہرا ہو لیکن اوپر پانی یکساں نظر آتا ہے، سیدھا سادہ۔ اب کتنے بلند پہاڑ ہیں آپ کے ہمالیہ جیسے، ان سے بھی اوپر گویا یوں سمجھ لیجئے کہ پانی ہے اور نیچے بھی سارا پانی ہی پانی۔ اللہ اکبر۔ وہاں بچے کون؟ صرف وہ بچے جو کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، بچے سوار تھے۔ اور اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی پکارا کہ بیٹا آ جا، چڑھ جاؤ کشتی سے، بچ جاؤ۔ تو بیٹے نے اس وقت بھی تمرد کا، تکبر کا، نافرمانی کا جو ہے نا اظہار کیا، بلکہ اپنی سرکشی کی انتہا کر دی، کہنے لگا سآوی علی جبل یعصمنی من الماء، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہاں تک تو پانی نہیں آئے گا نا۔ اس کے تصور میں اس کا اپنا تصور تھا، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ مگر نوح علیہ السلام تو سمجھتے تھے کہ آج کوئی نہیں بچے گا،
نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، بیٹا آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچے گا، وہی بچے گا جو میری کشتی میں سوار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر موج آئی اور بیٹا بھی غرق ہو کے رہ گیا۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ اکبر کبیرہ، اور یہ دعا اس لیے کی، خود اللہ ذوالجلال نے فرمایا تھا کہ نوح میں تجھ کو اور تیرے اہل کو بچا لوں گا، تجھے اور تیرے اہل کو بچا لوں گا۔ لیکن اہل سے مراد کیا تھی یہ تو اللہ جانتے ہیں، بات سمجھے؟ اس سے مراد کون تھے؟ اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھا بیٹا بھی تو میرا اہل ہے، وہ میرا بیٹا ہے۔ اولاد باپ کی اہل ہوتی ہے، بیوی اہل خانہ ہوتی ہے، اولاد اہل ہوتی ہے، آل اولاد اس کو کہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام یہ سمجھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض گزار ہوئے، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، یا اللہ میرا بیٹا میرا اہل تھا اور تیرا وعدہ تو سچا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرا اہل نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل نیک نہ تھے، فرمانبردار تیرا نہ تھا۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کا سوال کیوں کرتے ہو؟ تم کہتے ہو یہ میرا اہل ہے، یہ تیرا اہل ہی نہیں ہے۔ دیکھیے نبی کا اہل یا نبی کا ساتھی وہ ہے جو نبی کا پیروکار ہے، جو نبی کا پیروکار نہیں ہے اس کا نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ ذوالجلال سے عرض کیا تھا اپنی دعا میں، انہوں نے فرمایا تھا، اللہ سے عرض کیا من تابعنی فإنہ منی، جو میرا تابع دار ہے وہ میرا ہے، جو میرا تابع دار ہے وہ میرا ہے، جو نبی کا تابع دار نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی لیکن جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا حضور وہ کون بدبخت ہے جو آپ کا انکار کرے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو میری اطاعت کرے گا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ سمجھ لیں بات، من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا کہ میرا انکار کیا، اس نے میرا گویا انکار کیا۔ یہ اللہ کے رسول کی نافرمانی یہ نتیجہ ہے اللہ ذوالجلال کے عذاب، اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب ہی آتا ہے، اللہ کی پکڑ ہی آتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے تو اہل کے لفظ سے یہ سمجھا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میرا اہل ہے، لیکن اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ خبردار، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، خبردار کرتا ہوں، آئندہ سوال نہ کرنا ورنہ تو ظالموں میں سے ہوگا، جاہلوں ان تکون من الجاہلین، جاہلوں میں سے ہوگا، سارا علم ختم تیرا۔ اب غور کیجئے یہ کن کو خبردار کیا جا رہا ہے، یا معذرت کے ساتھ یہ جھڑکی کن کو دی جا رہی ہے؟ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، یہ جھڑکی کن کو دی جا رہی ہے؟ جنہوں نے 950 سال تک اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت قوم کے سامنے بیان کی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایک عمل ہوا، اس میں بھی نوح علیہ السلام کی گویا یک گونا اجتہادی خطا تھی، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جھڑکی سنا دی، یہ جھڑکی سنا دی۔ اور نوح علیہ السلام نے آدم علیہ السلام ہی کی طرح کوئی عذر نہیں کیا، معذرت خانہ انداز نہیں اختیار کیا، بلکہ صاف کہا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، یا اللہ جس کا مجھے علم نہیں تھا، میری غلطی ہے،
میں نے وہ سوال کر لیا جس کا مجھے علم نہ تھا، جس کا مجھے علم نہ تھا. اور کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، یا اللہ اگر تو نے مجھ پر رحمت نہ کی، مجھے معاف نہ کیا، تو میرا کچھ نہیں بچے گا. أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. ساری زندگی 950 سال کی پونجی برباد. اللہ اکبر. یہ ہے خوفناک بات کہ 950 سال کی خدمت پر بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کی کتنی بڑی وارننگ ہے، کتنی بڑی دھمکی ہے، کتنی بڑی جھڑک ہے. 950 سال کی خدمت میں نوح علیہ السلام نے تو یہ نہیں کہا یا اللہ 950 سال تک میں نے ہوکا دیا ہے، تیرے نام کی بلندی کی کوشش کی ہے، اگر 950 سال کے بعد ایک دفعہ کچھ ہو ہی گیا ہے تو اتنی ناراضگی، اتنا مجھے دھمکایا اور دبکایا. نوح علیہ السلام نے یہ انداز اختیار نہیں کیا، بلکہ صاف کہہ دیا کہ یا اللہ جس بات کا مجھے علم نہیں تھا میری غلطی ہے، میں نے وہ سوال نہیں کرنا تھا، یا اللہ مجھے معاف فرما دو. یہ ہے قصہ، ہمارے لیے بھی سبق ہے اور سب کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے اللہ کا پیغمبر جو 1000 سال کہہ لیجئے اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجاتا ہے، اس سے صرف ایک غلطی ہوتی ہے، ایک غلطی ہوتی ہے. یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ جس کا جتنا مرتبہ ہوتا ہے نا، اس سے غلطی کا جو صدور ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ خوفناک ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین. اللہ والے بعض کہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین. بعض اوقات جس کو ابرار نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں، مقربین کے نزدیک وہ گناہ ہوتا ہے، وہ غلطی ہوتی ہے. جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ خوف ہوتا ہے، جتنی اللہ کی معرفت ہوتی ہے اتنا ہی اللہ سے ڈرتا ہے، جتنی اللہ سے بے نیازی ہوتی ہے، اللہ کے خوف سے بے خبر ہوتا ہے، اتنا ہی وہ تمرد اور سرکشی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ انی اعلمکم باللہ، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کی معرفت مجھے حاصل ہے. واتقاکم باللہ، اور تم سب میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. یعنی اللہ کو کے مقام اور مرتبے سے سب سے زیادہ آگاہ بھی آپ ہیں، اور خود فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی. جو اللہ سے زیادہ واقف ہے، اللہ کی عظمت سے، اللہ کی قدرت سے، وہی اللہ ذوالجلال سے اتنا ہی ڈرتا ہے. یہی بات حضرت نوح علیہ السلام سے، یہی سبق ہمیں ملتا ہے، یہی سبق ہمیں ملتا ہے کہ انسان جتنا بھی اللہ ذوالجلال کی عظمت کو پہچانے، اتنا ہی اس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی پکڑ سے اجتناب، بچنا، اس کا داعیہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے. تو یوں یہ پورا قصہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی عبرت اور سبق کا باعث. اسی طرح باقی اقوام ہیں، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت شعیب علیہ السلام، ان کا مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ قوم ملاوٹ کرتی تھی، وزن تول میں کمی بیشی کرتی تھی. حضرت شعیب علیہ السلام ان کو روکتے تھے، یہ ڈنڈی نہ مارو، کم مت تولو، اشیاء میں ملاوٹ مت کرو. قوم پتہ ہے کیا کہتی تھی؟ قوم کہتی تھی اصلاۃ کا تامرک نترک ما یعبد آباؤنا اور نفعل فی اموالنا ما نشاء. شعیب یہ تمہاری نماز یہ کہتی ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اپنے مرضی سے اپنا کاروبار نہ کریں؟ اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہتی تھی تمہاری نماز کہتی ہے ہم اپنی مرضی سے کاروبار نہ کریں، جس طرح تم کہتے ہو تم
کہ جناب برابر انصاف سے صحیح وزن تولو، ڈنڈی نہ مارو، کمی بیشی نہ کرو. اور وہ اس عمل کو کہتے تھے کہ نماز اس چیز سے روکتی ہے. اب نمازیوں کو تو اس چیز سے رکنا چاہیے یا نہیں رکنا چاہیے؟ کافر سمجھتے تھے، بات سمجھے، کافر سمجھتے تھے، مشرک سمجھتے تھے کہ نماز اس کام سے روکتی ہے. ہم نماز بھی پڑھی جا رہے ہیں، کاروبار میں ڈنڈی بھی مار رہے ہیں، نماز بھی پڑھی جا رہے ہیں، اور اشیاء میں ملاوٹ بھی کیے جا رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھی جا رہے ہیں، اور کمی بیشی بھی تجارت میں کیے جا رہے ہیں. ہماری نماز کا کیا کھاتا ہے پھر؟ کافر سمجھا کہ نماز کا تقاضا یہ ہے. ہم مسلمان ہو کے، نمازی ہو کے اس کو نہیں سمجھ رہے. حالانکہ اللہ نے صاف فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ سب چیزیں منکرات ہیں جن سے اللہ اور اللہ کے رسول نے روکا ہے. اس قوم نے کی تباہی اور بربادی اس برے عمل کی وجہ سے تھی. قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، ان کی خرابی کیا تھی کہ وہ اللہ معاف فرمائے خواتین کی بجائے، عورتوں کی بجائے، ان سے شادی کرنے کی بجائے لڑکوں کے ساتھ اپنی ہرس پوری کرتے تھے. اور یہی چیز ان کی بربادی اور تباہی کا سبب بنی. اور تباہی بھی کس طرح؟ اللہ اکبر کبیرہ. جبرائیل امین نے پر کو زمین کے نیچے سے کھینچا اور اس کو اوپر اٹھایا. اللہ اکبر. جب اونچا نکلا تو خوش ہونے لگا، ہم ہوا میں جا رہے ہیں، اڑ رہے ہیں. ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ اڑنے کا. وہ اوپر گئے، جبرائیل نے زمین کا نقشہ ہی بدل دیا، نیچے کا اوپر اور اوپر کا نیچے. اللہ اکبر کبیر. اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا اوپر. یہ عذاب دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور اسی سے استدلال کیا ہے صحابہ نے اور فقہائے کرام نے کہ اس عمل کے مرتکب کو اسی قسم کی سزا دینی چاہیے. کیسی سزا دینی چاہیے؟ کہ پہاڑ دیوار اوپر سے گرا کے اس کو مار دینا چاہیے. پہاڑ کے اوپر سے گرا کے اس کو مار دینا چاہیے. یہ اس قابل نہیں ہے کہ زندگی میں اس زمین پر، اس دھرتی پر وہ چلے پھرے. علماء نے بھی یہی فتویٰ دیا اور اسی سزا کے نتیجے میں. تو ان قوموں کی تباہی اور بربادی، انبیاء کی نافرمانی میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کی. اور ساتھ اللہ ذوالجلال نے ایک بات اور بھی ارشاد فرمائی. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اسی صورت نبی علیہ السلام سے، اللہ نے فرمایا صورت کے اختتام فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا. اللہ اکبر کبیرہ. اے میرے نبی فاستقم کما امرت، جس طرح میں نے تمہیں حکم دیا تم سیدھے ہو جاؤ. دیکھیے کیسا اسلوب ہے. اللہ اکبر کبیر. اپنے حبیب سے صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح میں نے کہا ہے سیدھے ہو جاؤ. ہم بھی کہتے ہیں سیدھا ہو جاؤ، سیدھا ہو جاؤ، چھڑ دے کم، اپنی مرضی دے. اللہ اکبر. گویا یہی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمائی. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جس طرح میں نے کہا ہے اس طرح قائم سیدھے ہو جاؤ. اللہ. حافظ ابن کثیر اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ کو نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، حضور آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے، مرسلات نے بوڑھا کر دیا ہے، مجھے اذا الشمس کورت نے اس صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. تو سورۃ ہود میں کون سی بات ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ یہ آیت ہے فاستقم کما امرت، کہ جس طرح میں نے حکم دیا ہے اس طرح سیدھے ہو جاؤ. یہ استقامت بڑی چیز. حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، حضور بہت سی باتیں ہیں دین کی، ایک ہی بات بتلائیں میں اس پر پکا رہوں. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، آمنت باللہ ثم استقم. یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا اور پھر اس پر پکے رہو. پھر ادھر ادھر مت جھانکو، ادھر ادھر التفات نہ کرو، ادھر ادھر مت آؤ جاؤ، اللہ کے ساتھ متمسک رہو. یہ ہے استقامت. کہ اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کے ساتھ مل جاؤ،
چھوڑ دو باقی سارے ناطے تعلق، صرف اللہ کے ساتھ جڑو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے آیت، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا۔ سرکشی نہ کرو، آپ بھی اور آپ کے ماننے والے بھی، آپ کے پیروکار بھی، وہ پختہ رہیں، پکے رہیں، استقامت پر عمل کریں اور ادھر ادھر نہ جھانکیں، وَلَا تَطْغَوْا، سرکشی نہ کریں، نافرمانی نہ کریں۔ یہ کس طرح خبردار کیا جا رہا ہے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ یہ ہے وہ بات جس سے آپ نے فرمایا کہ میں اس صورت سے بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاں استقامت کی بات نہیں ہے، کرامت کی بات ہے۔ یہ بھی نفس کا دھوکہ ہے۔ نفس ہم سے مانگتا ہے، مطالبہ کرتا ہے کرامت کا، لوگ مطالبہ کرتے ہیں کرامت کا، لیکن اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ استقامت کا۔ فرق سمجھیں کچھ؟ لوگوں کا مطالبہ کیا ہے؟ نفس کا مطالبہ کیا ہے کہ مجھ سے کرامت سرزد ہو۔ مرید بھی کہتے ہیں پیر جی تھے کرامت سرزد ہو، پھر پکی پیری یہ، لیکن یہ ہے مریدوں کا تصور، یہ ہے میرے نفس کا تصور، میرے نفس کی خواہش۔ لیکن اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ نفس کا مطالبہ کرامت کا ہے، لیکن اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ استقامت کا ہے۔ ہمیں استقامت دکھانی چاہیے، یعنی اللہ کے دین پر پختہ اور پکا رہنا چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی نہیں اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے استقامت، اور اسی کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو دیا ہے۔ یہ آگے ہے سورۃ یوسف۔ یہ سورہ یوسف بھی جو ہے نا وہ مدینہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے نبی علیہ السلام کے آخری دور میں، اور اس سورت میں بھی بڑی عبرت کی باتیں ہیں، بہت ہی عبرت کی، بالخصوص اہل مکہ کے لیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورت کی ابتدا میں فرمایا نا کہ سوال کرنے والوں کے لیے اس میں بڑا عبرت کا سامان ہے۔ مکے والوں نے اکثر پوچھا کیا تھا کہ یہ خاندان بنی اسرائیل رہتے تو شام تھے، یہ کیسے آ گیا مصر میں، اور مصر میں آ کے فرعون کے غلام کیسے بن گئے؟ یہ اصل سوال۔ تو اس سوال کے پس منظر میں ساری کہانی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی بیان کر دی کہ کیسے یوسف علیہ السلام مصر پہنچے اور کیسے انہوں نے شام سے وہاں سے اپنے والدین کو اور عزیز و اقارب کو بلا کے یہاں مصر میں ٹھہرایا۔ یہ تو تھا خلاصہ ان کے سوال کا۔ یہ ہوا کیا وہ انشاءاللہ تفصیل اگر ضروری اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو کل کے سبق میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔